بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مقصد خلقت یہ کہ ہم کس کو پہچانیں؟ خدا کو پہچانیں۔ اور مولا فرماتے ہیں خدا کو پہچان سکتے ہی نہیں ہو جب تک خود کو نہ پہچانو، جسے ہیومن سائیکولوجی بولتے ہیں۔ جب تک خود شناس نہیں بنو گے تب تک خدا شناس نہیں بنو گے۔ آج تھوڑی سی ٹف گفتگو کروں گا کہ 2-3 دن مزہ ہمارا بہت ہو گیا، تو تھوڑا سا ایک قدم ہم آگے بڑھیں۔ فرمایا جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک خدا کو نہیں پہچانو گے۔ اب یہ خود کیا ہے؟ خدا بھی کس سے نکلا ہے؟ خود آ، تب آپ بولتے خدا، یہ خود ہی سے ہے نا۔ اور قرآن میں کیا خدا کہتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈنے والو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اب جو خدا اتنا قریب ہے میں اسے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں؟ کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی مسجد میں، کبھی ممبر پہ۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ دور نہیں، تیرے قریب ہوں۔ اب خدا کی پہچان تب آئے گی جب انسان خود کو پہچان لے۔ دیکھیے جب آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہو، جب آپ اس کو ڈیفائن ہی صحیح نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ غلط راستے پہ چل پڑتے ہو۔ آپ نے کہا مولانا کربلا کہاں ہے؟ اگر میں آپ کو ایڈریس ہی غلط دے رہا ہوں آپ کبھی کربلا نہیں پہنچو گے۔ کسی نے کہا موریشس کی مسجد میں جانا ہے، کسی نے ایڈریس ہی آپ کو غلط بھیج دیا، اس کے بجائے کہ آپ یہاں ہو کسی وہابی مسجد کا ایڈریس بھیج دیا۔ تو جب ایڈریس ہی غلط ہوگا تو آپ کبھی بھی مسجد تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ یہاں پہ اہل بیت فرماتے ہیں انسان پہلے خود کو پہچان۔ آج کسی بھی ینگ کرسچن، کسی ایتھیسٹ کو بٹھائیے اور اس سے اتنا پوچھئے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے۔ آج ساری نسلیں جو خدا سے دور ہیں، more than 70 to 80% کرسچن ایتھیسٹ بن چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہماری نسلیں بھی اس طرف نہ جائیں۔ کبھی فرمایا اصول دین میں تحقیق کرو، تقلید نہ کرو۔ ڈیفینیشن آف ہیومن آپ اپنے بچے سے پوچھئے، 15 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ ہے، اسے اتنا پوچھئے کہ میرے لال انسان کسے بولتے ہیں؟ ڈیفائن کرو ڈیفینیشن آف ہیومن۔ تو کسی بھی آپ انگریز کو اٹھاؤ گے، وہ آج جو ڈیفینیشن دیتے ہیں کہتے ہیں انسان جسٹ اے باڈی ہے، ہیومن جسٹ اے باڈی ہے، یہ صرف باڈی ہے۔ اب جب میں نے ڈیفائن کیا کہ انسان کیا ہے، صرف اور صرف باڈی ہے، تو میں صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کروں گا؟ باڈی کے لیے کروں گا۔ کھانا اس کے لیے ہے، بستر اس کے لیے ہے، لگژری لائف اس کے لیے ہے، گاڑیاں اس کے لیے ہیں، موبائلز اس کے لیے ہیں، وہ فٹ بال کا گیم ہو، وہ کرکٹ کا گیم ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ باڈی کے لیے ہے۔ 60-70 ایئرز وہ محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ باڈی کے لیے۔ ان کی لائف روٹین بن گئی 5 to 5، صبح سویرے اٹھے، شام کو سویرے چلے گئے، ہفتے میں 2 دن چھٹی ملی، پھر ان کی سوشل لائف کلبس میں گزرتی ہے، پھر جب 50 کو کراس کر دیتے ہیں اس کے بعد پیسے جمع کر کے وہ دنیا کی سیر و تفریح میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہی ہے کیونکہ ہم صرف اور صرف باڈی ہیں، مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے۔ انسان نیچر سے بنا اور واپس کہاں چلا جائے گا؟ نیچر میں چلا جائے گا۔ دیکھیے انتہا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، مطلب اینڈ انسان کو پسند نہیں ہے۔ آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہو، کیوں وہ 60-70 کے بعد ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بلیک آؤٹ ہے۔ ان کو پتا ہے مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے۔ پھر سوچتے ہیں گھر کیوں بنایا، گاڑیاں کیوں بنائیں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے لیے میں نے بنایا۔ پھر کبھی آدھی ملکیت کتے کے نام، کبھی بلی کے نام، کبھی بڑی بڑی NGOs آتی ہیں اس کے نام کر جاتے ہیں۔ کیونکہ ثواب کا کانسیپٹ تب ہو جب مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو نا، کہ آپ کہو میں فلاں آدمی کی مدد کروں گا، مرنے کے بعد جنت ملے گی، کوئی حور ملے گی، کوئی درخت ملے گا۔ لیکن جب مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو بندہ کار خیر کیوں کرے، بندہ نیکی کیوں کرے؟ ہاں وہ ہیومینٹی کو سرو کرے گا، اس کے بعد مر جائے گا۔ یہ خود اینڈ جب ان کے ذہن میں آتی ہے تو یہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی نیچر میں خدا نے چیز رکھی۔ اس چیز کو سمجھیے گا، ہر انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے،
کمال سے عشق کرتا ہے. آج کسی ملٹی بلینر کو یہ بولیں کہ ایک شربت ہے، اس کے پینے سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ 10 ایئرز جوان ہو جاؤ گے. ہاں، میں ہی ممبر سے اعلان کروں کہ میرے پاس ایک شربت ہے، ہاں یہ شربت آپ پئیں، آپ 10 ایئرز کیا ہو جاؤ گے؟ جوان ہو جاؤ گے. یہاں لوگ ملین ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم پھر سے کیا ہونا چاہتے ہیں؟ ینگ ہونا چاہتے ہیں. بھائی جب تجھے پتا ہے کہ انسان نیچر میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مر جائے گا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر تو جوان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ مطلب یہ چیز میری نیچر میں ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہمیشہ 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 فور ایور زندہ رہنا چاہتا ہوں. اس پہ کارٹونز بھی بنے، اس پہ موویز بھی بنی کہ آب حیات ہے، فلاں شربت ہے، فلاں چیز ہے، پی لو تو انسان کیا ہو جائے گا؟ جوان ہو جائے گا. بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے، بڑھیا ہوتی تھی نا، تو خاص سیرپ یا کوئی پودا ہوتا تھا یا کسی اور خاتون کی جوانی لے لیتی تھی تو پھر کیا ہو جاتی تھی؟ جوان ہو جاتی تھی. 200 سال، 300 سال، 400 سال. کون ہے جو ہمیشہ جینا نہ چاہے؟ یہ ہمیشہ جینے کی خواہش میرے اندر کیوں ہے؟ اگر میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ایک قدم اور آگے بڑھوں. آپ کا اسٹمک ہے، اسٹمک میں میکسیمم کتنا کھانا جا سکتا ہے؟ امام حسین کا فرمان ہے، کہا نا اپنی فطرت کو پہچانو تو اللہ کو پہچان لو گے، اپنی ذات کو پہچانو تو خدا کو بھی پہچان لو گے. انہوں نے انسان کو کیا ڈیفائن کیا؟ جسٹ اے باڈی. اب میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ اگر انسان جسٹ اے باڈی ہوتا تو پھر اس کی خواہش بھی وہی ہونی چاہیے جو صرف باڈی کی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ انسان ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس گاڑی ہے، اس کے اندر 20 لیٹر کی جگہ ہے تو وہ ڈیمانڈ یہ نہیں کرے گی گاڑی کہ مجھے 40 لیٹر چاہیے. وہ اتنی ہی ڈیمانڈ کرے گی جتنی اس کے اندر کیا ہے؟ کیپیسٹی موجود ہے. اگر میں جسٹ باڈی ہوں تو میری ڈیمانڈ بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی باڈی کی کیا ہے؟ نیڈ ہے. اگر میرے اسٹمک میں 1 kg کی جگہ ہو، کیا میں 10 kg کی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں؟ از اٹ پاسبل؟ بکری کیا کھاتی ہے؟ ویجیٹیرین ہے نا بکری. تو آج تک کوئی بکری دیکھی کہے مجھے گوشت چاہیے؟ اس کی ڈیمانڈ اگینسٹ دا نیچر نہیں ہے. جیسا اس کا میدا ویسی اس کی ڈیمانڈ ہے. کبھی شیر دیکھا جو کہے مجھے سبزی کھانی ہے، بھنڈی کھانی ہے، کیرٹ کھانا ہے؟ شیر تو کہے گا مجھے کیا چاہیے؟ گوشت چاہیے. جس طرح وہ بنا ہے اسی طرح کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا. انسان کا اسٹمک دونوں چیزوں کے لیے بنا، ویجیٹیرین بھی ہے، میٹ والا بھی ہے. تو یہ میٹ کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، یہ ویجیٹیرین چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن اگر اس سے ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ کرے تو پھر یہ ڈیمانڈ باڈی کی نہیں ہوگی، کسی اور کی ڈیمانڈ ہے. مثال کے طور پہ امام حسین کا جملہ، مولا فرماتے ہیں ان سفروں پہ نہ بیٹھا کرو جہاں پہ ملٹیپل قسم کے کھانے ہوتے ہیں، آئٹم ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ کہ بیٹھو گے تو حسرت کی نگاہ لے کے اٹھو گے. ہاں، اس سفرے پہ بیٹھا کرو جہاں پہ منیمم قسم کے کھانے ہوں تو اطمینان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ گے، اٹھو گے. اب آپ لوگ انڈیا گئے ہوں گے، پاکستان گئے ہوں گے، کچھ ریسٹورنٹس ہیں جہاں بوفے لگتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں تو بھرمار ہوتی ہے. بوفے کا مطلب کوئی 40 قسم کے کھانوں کے آئٹمس ہوتے ہیں. ہاں بھائی پر پرسن کتنا؟ تو کہا کہ پر پرسن پاکستان ہو تو مثلاً 8,000 روپیہ پر پرسن، 6,000 روپیہ پر پرسن آپ آئیں. تو دیکھنے والا کہتا ہے بھائی جس نے ہوٹل بنایا کوئی شاید پاگل آدمی ہے، 6,000 روپے میں 40 قسم کے کھانے دے رہا ہے. مرغی بھی ہے، چرغا بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، کسٹر بھی ہے، سوئیاں بھی ہیں، میٹھا بھی ہے، اور آخر میں نکلو تو ایک پان بھی دے دیتے ہیں. ہاں، تو کہا کہ 6,000 روپے میں سارے کھانے. کئی ہوٹل والا شاید ریسٹورنٹ والا پاگل آدمی ہے. اب آپ 2 بچوں کو لے گئے، بیوی کو لے گئے، 4-5 فیملی کے افراد گئے، 8,000 ملٹیپلائی مثلاً بائی 5 تقریباً 40,000 روپے آپ نے دیے کہ ہم نے جانا ہے. اور بعض لوگ تو ہمارے یہاں ایسے ہیں، شادی کی دعوت ہوتی ہے 2 دن کھانا نہیں کھاتے. کہتے ہیں دولہے صاحب کی شادی میں جانا ہے، پیسہ بھی دینا ہے، تو ساری بھرمار کیا کرتے ہیں؟ اسی شادی میں کرتے ہیں.
اور ماہ مبارک رمضان بھی ہو، افطاری کرنے کے لیے ایسے آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں. مولانا نے فرمایا نہیں جاؤ، کیونکہ جاؤ گے تو حسرت کی نگاہ لے کر آؤ گے. اب آپ جیسے اس ریسٹورنٹ میں گئے ود فیملی، 40-50,000 روپیز آپ نے پاکستانی پے کیے اور آپ اس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئے. اب جیسے گئے تو 40 قسم کے کھانے پڑے ہیں. میدا ہے چھوٹا، خواہش ہے انلمیٹڈ. یہ سمجھو یو آر ناٹ جسٹ اے باڈی، تم صرف باڈی نہیں ہو. اگر میں صرف باڈی ہوتا تو خواہش بھی کتنی ہوتی؟ 1 kg کی ہوتی نا، 600 گرام کی ہوتی نا، جتنا میرا کیا ہے؟ میدا ہے. لیکن انسان ہے، اس کی خواہش بہت زیادہ ہے. جیسے اس ریسٹورنٹ میں گھسے گا تو اس کا دل کرے گا کہ 40 کے 40 آئٹم کو کیا کر لوں؟ کھا لوں. کھا نہیں پائے گا، کیونکہ میدا کیا ہے؟ چھوٹا. خواہش کیا ہے؟ بڑی. خواہش یہ کہ سارا کھا لوں. جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے دل میں؟ پورا سفرہ میں کھا لوں. اب کیا کرے گا؟ 1 پیس یہاں سے، 1 پیس وہاں کے، 1 پیس وہاں سے، ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا رہے گا اور تقریباً 6-7 آئٹم ابھی کھائے نہیں تو پیٹ کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا. جب پیٹ بھر جائے گا تو اس کو غصہ آئے گا. اتنا پے کیا، سارا کھانا پڑا ہوا ہے. اور ایسے ریسٹورنٹ میں آپ گھر نہیں لے جا سکتے ہو. ہاں، بعض خواتین پرس لے جاتی ہیں، اس میں ڈال کے گھر بھی لے آتی ہیں، لیکن یہ کھانا آپ گھر نہیں لے جا سکتے. کہ جتنا کھانا ہے آپ یہاں کھاؤ. اب کیونکہ پیٹ بھر گیا لیکن خواہش ابھی تک نہیں بھری. طلب موجود ہے لیکن شکم نے جواب دے دیا کہ جناب میرے پیٹ میں 500-600 گرام سے زیادہ جگہ نہیں. بھائی جس بندے نے یہ ریسٹورنٹ بنایا تھا اس نے بھی کچھ سوچ کے بنایا ہوگا نا کہ میں 40 آئٹم رکھ تو رہا ہوں لیکن یہ سارے کھا نہیں پائیں گے. کہ وہ انسان اتنا الذی جمع مالہ عدد، مال جمع کرتا گیا لیکن یہ نہیں سوچا کہ کفن میں جیب نہیں ہے جناب، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. امیر بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا غریب کھاتا ہے. فرق یہ امیر چرگا کھا لے گا، وہ دال کھا لے گا، پیٹ تو دونوں سے بھر جاتا ہے. یہ صرف دکھاوا اور ہماری خواہشوں کا نام ہے. پیاس آپ کی بھی بجھتی ہے، غریب کی بھی بجھتی ہے. کھانا آپ بھی کھا کے پیٹ بھرتے ہو، اب وہ کھجوریں کھا کے پیٹ بھرے گا، نمک کھا کے پیٹ بھرے گا، دودھ پی کے پیٹ بھرے گا. بھر تو دونوں کا جانا ہے. شہوت آپ کی بھی پوری ہوتی ہے، اس کی بھی پوری ہوتی ہے. یہ صرف ہماری نگاہوں کا تصور ہے، یہ صرف ہمارا وہم ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے. فرما مرنے کے بعد تو ہر انسان نے سب کچھ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اب جب وہاں سے نکلے گا تو حسرتوں کا انبار لے کے نکلے گا. کبھی اس بچے کو ڈانٹے گا میں نے اتنا خرچہ کیا تو نے کھایا کیوں نہیں. کبھی اسے ڈانٹے گا جناب میں نے اتنا خرچہ کیا تو نے کھایا نہیں. اب وہیں پہ کسی سمپل ریسٹورنٹ پہ جاتا تو 10-15 ہزار میں اس کا کام ہو جانا تھا. اب یہاں سے سمجھو اگر شکم 500 گرام ہے تو میری ڈیمانڈ بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 500 گرام. لیکن نہیں ہے میری ڈیمانڈ 500 گرام. دوسری دلیل آپ نے کہا مولانا یہ بتائیے دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں، دنیا کا کون سا ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہم نے کہا بھائی پاکستان آنا ہے تو کشمیر گھوم لو، یورپ جانا ہے تو مثلا سوئٹزرلینڈ گھوم لو. آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا کشمیر گھوم لیتے ہیں. کشمیر گھوم کے ایک ایسا تھا کہ بڑا خوبصورت تھا. اگلے سال ہوا، آپ نے کہا مولانا کشمیر سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے تو وہ بتائیے. ہم نے کہا مثلا سوئٹزرلینڈ چلے جائیے. آپ گھوم کے آ گئے، نیکسٹ ایئر پھر آپ نے کہا وہاں سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے وہ بتائیے. سال گزرتے گئے میں آپ کو نئی نئی جگہ بتاتا گیا لیکن آخر میں آپ نے پھر بھی آ کے کہا اس سے بھی زیادہ اگر کوئی خوبصورت جگہ ہو. یہ کون ہے جو انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ دنیا کا سارا حسن دیکھ لیتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے اس سے زیادہ کوئی حسین ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت سینری ہے، مور بیوٹیفل مور بیوٹیفل. بھائی کس چیز کے پیچھے ہو؟ یہ کون ہے جو مطمئن نہیں ہو رہا؟ جسم لمیٹڈ ہے تو لمیٹڈ جسم کی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ ہونی چاہیے. اگر یہ جسم لمیٹڈ ہے تو ڈیمانڈ لمیٹڈ ہونی چاہیے. یہ اندر سے جو ان لمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ کون ہے؟ جسم تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ جسم ہے ہی لمیٹڈ. آنکھوں کی نگاہ لمیٹڈ، پانی پیوں تو شکم لمیٹڈ، کھانا کھاؤں تو وہ لمیٹڈ. میٹھے کی ڈیمانڈ ہو تو 4-5 گلاب جامن بھی کھا لے تو میٹھے کی تمنا ختم. نمک کی ڈیمانڈ ہو 2-3 چمچ نمک کے لے لیں تو وہ ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے.
لیکن یہ کون ہے جو اندر سے کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور حسن دیکھنا ہے؟ دنیا کا ایک امیر بتائیے جو یہ کہے کہ میرے اکاؤنٹ میں مثلا $10 ملین ہے، انف، مجھے اور نہیں چاہیے، میری 4-5 نسلوں کے لیے، جنریشنز کے لیے اتنا پیسہ کافی ہے۔ لیکن نہیں، ریس پھر بھی چلتی ہے۔ کہتا ہے میں نے دنیا کے ملینرز میں بھی کہاں پہ آنا ہے؟ نمبر 1 آنا ہے۔ یہ انلمیٹڈ پیسے کے پیچھے کیوں ہے؟ جب اسے پتا ہے کہ باڈی اتنی لمیٹڈ ہے، یہ 60 70 80 ایئرز کے بعد انسان مر جائے گا، نیچر میں مل جائے گا، پھر یہ ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شربت دو، مجھے کوئی ایسی دوائی دو، مجھے کوئی ایسی ڈائٹ بتاؤ جس سے میں ہمیشہ کیا رہوں؟ زندہ رہوں۔ یہ کون ہے جو ہمیشہ انلمیٹڈ رہنا چاہتا ہے؟ پیسہ دیکھو تو کہے گا انلمیٹڈ پیسہ چاہیے، پاور دیکھو تو کہے گا انلمیٹڈ پاور چاہیے۔ کا سپر پاور ہو، پوری دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے، کہ نہیں ابھی ہم مشینری بنا رہے ہیں کہ ہم نے مون پہ بھی جانا ہے، ہم نے مارس پہ بھی جانا ہے، ہم نے مریخ پہ بھی جانا ہے۔ اور 90s میں تو انہوں نے پاسپورٹ بنانا شروع کر دیے، کتنے پیسے دو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی دینے کو تیار ہیں، کہ ایلن مسک ہے وہاں پہ پوری سوسائٹی بنا رہا ہے۔ بھائی پورا مغرب، پورا ویسٹ، سب کچھ آپ کے پاس ہے، کا نہیں، ایک ملک بھی ہم رہنے نہیں دیں گے جو ہمارے کنٹرول میں نہ ہو۔ یہ پاور کی بھوک، یہ جو ہنگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، بھائی ہے تمہارے پاس سب کچھ، اور کیا چاہیے؟ کا نہیں، انلمیٹڈ چاہیے۔ کبھی بھی انلمیٹڈ کی ریس میں انسان رکتا نہیں۔ وہ مال ہو کہے گا انلمیٹڈ، وہ شہوت ہو کہے گا انلمیٹڈ، وہ دولت ہو کہے گا انلمیٹڈ، رکے گا نہیں۔ اگر میں جسٹ اے باڈی ہوں تو میری ڈیمانڈ بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ ہونی چاہیے نا۔ لیکن یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا یہ باڈی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ یقیناً وہ ہے جو انلمیٹڈ رہنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ہے، اگر حسن مطلق کی خواہش میں ہے تو کوئی ایسا حسین ہوگا جو اسے ملے یہ مطمئن ہو جائے۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، اللہ نے آپ کی باڈی بنائی، آپ کی باڈی میں منرلز ہیں۔ مثلا اگر آپ کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہوئی کہ میں نے میٹھا کھانا ہے، تو از اٹ پاسبل اس دنیا میں میٹھا نہ ہو؟ اگر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں مجھے کوئی سویٹ چیز چاہیے، تو سویٹ کا دنیا میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی اور پیاس خدا نے دی ہے، تو از اٹ پاسبل دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ صرف پیاس کا جذبہ ہو پر پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ نہیں۔ اگر پیاس ہے تو پانی ہوگا، اگر میٹھے کی طلب ہے تو باہر میٹھا ہوگا، اگر نمک کی طلب ہے تو باہر سالٹ ہوگا، اگر میرا دل ہے میں گوشت کھاؤں تو باہر گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب جس چیز کی میں تمنا اور طلب اور خواہش اور نیڈ میرے اندر پیدا ہوتی ہے، اس چیز کا باہر ہونا ضروری ہے۔ اب میرا سوال ہے، میرے اندر خواہش ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، از اٹ پاسبل کہ ہمیشہ زندہ رہنے کا چانس نہ ہو باہر؟ اگر نہیں تو خواہش نہیں ہونی چاہیے نا۔ میرے اندر خواہش ہے کہ مجھے ایک ایسا حسین ملے کہ اس سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ایسے حسینوں کو، کوئی مل ہی نہیں رہا۔ تو اگر خواہش ہے تو ایسے حسین کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ طلب ہے میرے اندر پاور کی طلب ہے کہ ایسی طاقت ملے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ تو از اٹ پاسبل کہ میرے اندر وہ نیڈ ہے لیکن وہ چیز باہر نہ ہو؟ اب کیونکہ وہ میری چیز پوری نہیں ہو رہی، میں بے چین ہوں۔ مجھے ایسا حسین چاہیے لیکن مل نہیں رہا، مجھے ایسا پاور چاہیے پر مل نہیں رہا، مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے پر میں دیکھ رہا ہوں میں 70 سال کے بعد مر جاؤں گا، میں مایوس ہو جاتا ہوں۔ تو پہلی چیز ثابت ہوئی، اگر نیڈ ہے تو اس کا باہر ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، میں وہی ڈیمانڈ کروں گا جیسا میں ہوں۔ اگر باڈی لمیٹڈ ہے تو ڈیمانڈ بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ۔ اگر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اٹ مینز یہ باڈی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو انلمیٹڈ کی کیا کر رہا ہے؟ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تیسری چیز، جس کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں اس کا میرے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے اندر دل ہے میں گوشت کھاؤں، تو ایسا ہے کہ میں گوشت کھاؤں اور پوائزننگ ہو جائے اور میرا معدہ گوشت کو ہضم نہ کر سکے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
اگر میرے اندر گوشت کی ڈیمانڈ ہے تو گوشت کا میرے اسٹمک کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر طلب ہے پانی پینے کی تو پانی کا میری کڈنیز کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. ہاں شیر سبزی کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اگر آپ زبردستی کھلا دو تو اس کا پیٹ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، کیونکہ مس میچ ہے. نہ ڈیمانڈ تھی، ہاں ڈیمانڈ وہ ہرن کھائے گا، وہ بیف کھائے گا، وہ مختلف گوشت کھائے گا، وہ میچ کرتا ہے اس کے اسٹمک کے ساتھ. اب سوال یہ، اگر میں نے انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ کی کہ اے خدا مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میرے بدن کے ساتھ کیا ہے؟ مس میچ ہے. کیونکہ یہ باڈی کبھی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی، مٹیریل ہے، مٹیریل خراب ہو جاتا ہے. آپ گھر میں سیب لے کر آؤ، بیٹے کو بولو بیٹا سیب کتنا خوبصورت ہے، ایپل ہے کتنا خوبصورت ہے، رکھو اس کو ٹیبل پہ. آفٹر 3 days 4 days اس میں کیڑا لگ جائے گا. خوبصورت تر و تازہ فلاور لے کر آؤ، گھر میں رکھو، 2 دن کے بعد سوکھ جائے گا، خوشبو کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہی حال ہماری باڈی کا ہے. اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا نطفہ اور جس کی انتہا مردار ہے. کیوں کہا مومن مر جائے مستحب ہے جلدی دفن کرو، بلکہ واجب ہے جلدی دفن کرو. کیوں؟ باپ تھا، بھائی تھا، بیوی تھی، بھتیجا تھا، بھانجا تھا، محبت تھی نا اس کے ساتھ. 2 دن جنازے کو رکھو گے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ محبت کراہت میں بدل جائے گی. اللہ نہیں چاہتا تو اپنے محبوبوں سے کیا کرے؟ کراہت کرے. کا عزت احترام کے ساتھ اس کے مٹی کے منوں کے نیچے ڈالو تاکہ اس کی بدبو سے محلے والے پریشان نہ ہو جائیں. بڑے سے بڑا زاہد بھی مرے بدن بدبو کر جائے گا، بڑے سے بڑا مومن بھی مرے بدن بدبو کر جائے گا. کیونکہ خاصہ ہے. سیب بھی خراب ہوتا ہے، انگور بھی گھر میں لاؤ 4 دن رکھو خراب ہو جاتا ہے، سبزیاں بھی لاؤ خراب ہو جاتی ہیں. یہ انسان ہے، جب تک کھا رہا ہے پی رہا ہے بدن میں بلڈ بن رہا ہے فریش ہے، لیکن جس دن دل رکا بدن اندر سے کیڑوں میں بدلنا شروع ہو جائے گا، گندا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بدن جس نے گندا ہونا ہے یہ خواہش کیوں کرے گا میں ہمیشہ زندہ رہوں، جبکہ وہ کیپیسٹی کی ہے ہی نہیں ہمیشہ زندہ رہنے کی. لمیٹڈ خواہش کر رہا ہے کہ مجھے انلمیٹڈ زندگی چاہیے. بھائی کیسے انلمیٹڈ زندگی رہے گی؟ بدن ہے 60-70 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تبھی فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ یہ جو خواہش آ رہی ہے یہ بدن کی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو خواہش کر رہا ہے. کہ یہ کون ہے؟ آواز قل الروح من امر ربی، یہ کوئی روح ہے. کیونکہ روح میں یہ طاقت موجود ہے وہ ہمیشہ کیا رہے؟ زندہ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جہاں سے آئی ہے وہیں پلٹ کے جائے گی. اسی لیے مومن کے چہرے پہ کبھی مایوسی نہیں آتی، کیونکہ مومن کے لیے موت اختتام اور اینڈ کا نام نہیں بلکہ حقیقت میں حقیقت کی زندگی کی ابتدا کا نام ہے. مرنے کے بعد تو اصل میں انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سٹارٹ ہے. مرنے کے بعد تو زندگی کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے. اب یہ مطمئن کب ہوگا؟ امیر المومنین کا جملہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. اتنے بڑے بڑے القابات ملے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نہیں کہا، حسنین پیدا ہوئے نہیں کہا، باب مدینۃ العلم بولا گیا نہیں کہا، باب حکمت بولا گیا نہیں کہا، شب ہجرت بستر پہ سوئے آیت نازل ہوئی نہیں کہا، خیبر کو فتح کیا نہیں کہا، خندق کو فتح کیا نہیں کہا، سیدہ سے شادی ہوئی نہیں کہا. کب کہا؟ جب 19 کی رات سر پہ ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. کیونکہ جس کی ملاقات کی تمنا تھی روح اسی کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی. دنیا میں سب سے بڑا حسن کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. سب سے بڑا علم کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یہ روح کی پیاس کب پوری ہوتی ہے؟ جب روح کس سے ملتی ہے؟ خدا کے حسن کو دیکھتی ہے تو روح مطمئن ہو جاتی ہے. خدا کے علم کو دیکھتی ہے روح مطمئن ہو جاتی ہے. خدا کی قدرت کو دیکھتی ہے روح مطمئن ہو جاتی ہے. تو سارے انسان یہ جو آپ میڈیٹیشن اور مختلف کلاسیں دیکھتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں کیونکہ یہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں. یہ سکون دنیا میں تلاش کرتے ہیں لیکن دنیا میں سکون ہے ہی نہیں. یہ حسن یہاں ڈھونڈتے ہیں پر یہاں حسن
ہے ہی نہیں. یہ پاور یہاں ڈھونڈتے ہیں پر پاور یہاں ہے ہی نہیں. یہاں کا پاور بھی لمیٹڈ, یہاں کی بیوٹی بھی لمیٹڈ, یہاں کی لذتیں بھی لمیٹڈ, لیکن اصل میں تو جو انلمیٹڈ ملے گا وہ مرنے کے بعد ملے گا. اور وہ کسے ملے گا؟ بدن کو نہیں ملے گا, روح کو ملے گا. تو ڈیمانڈ روح کر رہا ہے, پورا ہم بدن کے لیے کر رہے ہیں. مانگ روح رہا ہے لیکن روح کو کچھ نہیں دے رہے. ساری چیزیں کسے دے رہے ہیں؟ بدن کو دے رہے ہیں. بدن کو مل تو جاتی ہیں لیکن روح مطمئن نہیں ہوتی. دراصل میں مطمئن نہیں ہوتا. تبھی کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. اگر آپ روح کو وہ دیں جو اسے چاہیے تو روح دنیا میں بھی مطمئن رہے گی, آخرت میں بھی مطمئن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.